ہوا اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی ہمیں بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کی سیاسی پارٹی کو، جنہوں نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمارے کیس کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاق اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا سینئر ایڈوکیٹ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت بڑے ایشو کو اپنا ذاتی صوبے کا مفاد سمجھ کے اس کو چیلنج کیا اور دن رات کام انہوں نے کیا۔ کارکنوں کا شکریہ کہ ہر پیشی پہ وہ پہنچتے ہیں۔ سول سوسائٹی نے ہمیں مکمل سپورٹ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں جس طریقے سے بیرسٹر صاحب نے، بیرسٹر اقبال کاکڑ صاحب نے اس تمام ایکٹ پہ اپنا روشنی ڈالا، اس سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سرزمین سے بے دخل ہونے جا رہے ہیں، اور جب انٹرنیشنل کمپنی آئیں گے اور وہاں چیک پوسٹیں لگیں گے تو وہ اپنے آبائی سرزمین، آبائی گاؤں، ہمارے جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کے بھی حق سلب ہو جائیں گے، وہ بھی کہیں جا نہیں سکیں گے۔ ایک بہت بڑا جیل کا صورتحال پیش کر رہی ہے قانون۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جب ہم نے چیلنج کیا، ہم آخری حد تک اس کو ہر فورم پہ اس کا جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کے تعاون سے اور ہمارا جو لیگل ٹیم ہے ان کے دن رات محنت سے ہم اس کیس کو جیتیں گے، اور اس بہت بڑے جیل میں تبدیل ہونے والے بلوچستان کو پھر سے ہم اپنے پہلے ہی اس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ابھی جو اے پی سی ہم گئے تھے اسلام آباد میں، اس میں ہم نے ان کو دعوت دیا ہے کہ وہ اگلے مہینے آئیں اور یہاں ہمیں موقع دیں کہ ہم ایک اے پی سی بلائیں، اس پہ خصوصاً بلوچستان فوکس ہوگا۔ ہم ان کے جو دعوت ہے ان کے طرف سے جو ٹائم دیں گے اس کے انتظار میں انشاءاللہ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ایک بہت بڑا اے پی سی بلائیں گے فوکس بلوچستان میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمارے مائنز اور منرل ایکٹ کا یہاں پہ سماعت دی ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے شق ہیں جیسے قوانین جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم میں جو مائنز اور منرل ایکٹ جو وسائل جو بلوچستان کے تھے، ایسے کوئی بھی قوانین صوبائی حکومت کو، صوبائی اسمبلی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آئین سے متصادم کوئی قوانین کرے۔ تو ان تمام ایکٹ کی روشنی میں، تمام آئینی آرٹیکلز کی وائلیشن کی روشنی میں، ہمارے سینئرز کونسل کی آرگومنٹس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بڑیچ اور جسٹس سردار احمد حلیمی کی عدالت نے آج ہمارے کیس کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاق اور صوبائی حکومت سے جو جواب طلب کر ہمارا تاریخ ہے، ہماری اپنی یہاں پہ مائنز ہیں، منرلز ہیں، بلوچستان کے معدنی وسائل پہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے۔ تو وفاق ہمارے اس مائنز اور منرل پہ کسی بھی طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس نے ایک ڈمی بلوچستان اسمبلی میں حکومت کے ذریعے فارم 47 کے ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے بلوچستان میں ایک اسمبلی میں بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی، بہت سارے ایسے ممبران پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں بل دکھایا تو ایک گیا تھا، لیکن یہاں پہ جو جب پاس ہوا تو کوئی اور چیز تھا۔ تو اس بہت سارے اسمبلی کے مائنز اور منرل ایکٹ نے بہت سارے خدشات جو جنم لیے تھے، اس خدشات کے حوالے سے بلوچستان کی قداور شخصیت نے، حاجی نذکیر احسانی نے اپنے رہائش گاہ پہ ایک بہت بڑی آل پارٹی کانفرنس طلب کی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پارٹیز اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے وکلا ٹیم کے ساتھ مل کے ہم اس مائنز اور منرل ایکٹ کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آج بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بڑیچ اور جسٹس سردار احمد حلیمی کی عدالت نے آج ہمارے کیس کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو یہاں پہ نوٹس جاری کر کے طلب کی ہے۔ ہمارے اس کیس میں جو ہمارے سینئر قانون دان ہیں، ریاض صاحب ہیں، آغا نذیر صاحب ہیں، چنگیز صاحب ہیں، اور حمید اللہ کاکڑ صاحب ہیں، مسور صاحب ہیں، بہت سارے ہمارے ٹی وی جو ہمارے ٹیم ساتھی ہے وہ ہمارے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وفاق سے صوبائی حکومت طلب کی، نوٹس جاری کی گئے، ایک دو ہفتے کے بعد پھر مزید جو ہے نا ان کا جواب آئے گا، پھر مزید اس پہ بحث ہوگا۔ یہ بھی اور ڈیٹیلس بتا دیا کہ کیا کیا ہے۔ بیسیکلی استحصالی قوتوں نے جب بھی مظلوم عوام کے حقوق لوٹنے کی کوشش کی ہے تو ان کو انڈیویجولائز کیا گیا ہے، ایٹمائز کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ اور مروڑ کے فیکٹس ان کے سامنے رکھے گئے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دس از ناٹ اونلی اباؤٹ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ۔ یہ عام عوام کو پتہ چلے، بلوچستان کو پتہ چلے کہ یہ صرف مائنز تک محدود نہیں ہے، منرلز تک محدود نہیں ہے۔ ان کے اس ایکٹ کی ایک سیکشن کہتی ہے کہ لائسنسنگ ایریا جو ہوگا وہ 1000 کلومیٹر ہوگا۔ Now 1000 کلومیٹر would be approximately from جوب ٹو کراچی۔ اب یہ ایک جوب سے کراچی تک ایک لائسنس ہولڈر کو یہ ایریا وہ ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں۔
ریئر ارتھ منرلز جو ہوں گے وہی ڈیزگنیٹ کرے گی فیڈرل کرے گی، اور اس پہ جو پراپرٹی رائٹس ہوں گے وہ آپ کے چلے جائیں گے، پانی کے رائٹس ہیں آپ کے چلے جائیں گے، جو انٹرنیشنل کمپنیز آئیں گی وہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لے گی. سو اٹ مینس کہ یہ ایکٹ صرف مائنس تک نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں، ساری بلوچستان کے عوام یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف مائن اونرز کے کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو بلوچ community only, it is not related to Pashtun community only, it is not related to any community where minerals are located. یہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، یہ آپ کی پوری جائیدادیں سلب کرنے چاہ رہے ہیں. اس پہ ایک شک میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ اونڈ اور اسٹیٹ اونڈ زمینیں جو ہوں گی، جس پہ بھی اسٹیٹ نے ہاتھ رکھا کہ یہاں پہ منرلز کی ایکسپلوریشن ہم کریں گے تو وہ زمین ان کی ہوگی، لائسنس ایریا ان کا ہو گیا. تو ہماری جو ہے باقی تو لیگل جو جنگ ہے وہ تو ہم اسسٹ کریں گے کورٹ میں. وی ول پٹ آور پوائنٹس اینڈ دیٹ دوز پٹیشنز ہیو بین ایڈمیٹڈ ٹوڈے. جو مین ہے ہماری التجا ہے، ہماری ارج ہے، جو ہماری دعا ہے وہ بلوچستان کی کمیونٹیز ہیں کہ وہ سمجھے، بلوچستان کے انہیبیٹنٹس سے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ اونلی نواب لشکری رسانی جنہوں نے اپنے اوپر اتنا بوجھ لیا ہوا ہے، اتنا پریشر لیا ہوا ہے، ہر روز میٹنگز بلانا، پٹیشنز دائر کرنا، وکلاء کو کال کرنا. مجھے رات کے 1:30 بجے بھی نواب صاحب کے میسیجز اس کے ریلیٹڈ آئے ہوئے ہیں. وائی؟ بیکاز ہی نوز دیٹ آل آف یور رائٹس ول بی انفرنجڈ بائی دیم، آل آف یور پراپرٹیز ول بی ٹیکن بائی دی اسٹیٹ. ناٹ اونلی اسٹیٹ، دی انٹرنیشنل کارپوریشنز، یہاں پہ چائنیز آئیں گے، امریکنز آئیں گے، یا آپ اپنی زمینوں سے نکال دیں گے. تو بلوچستان کے عوام سے میری پرسنلی نواب صاحب کی آن دیئر بیہاف، آن دی آل لیگل ٹیم، ہماری التجا یہ ہے کہ ہم اس کا ایک تو سمجھیں اس کو، دوسرا ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے، میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ ود ان شارٹ ٹائم ہم پوری عوام کو یہ بتا دیں گے کہ یہ ایکٹ ہے. تھینک یو سو مچ.